بنات المسلمين لا يتحجبن يخرجن من البيوت إلى الأسواق إلى التجول وهم متبرجات وهن كاسيات العاريات بدون حجاب. أين بنات المسلمين؟ أين أولاد المسلمين؟ أين المسلمون؟ أين عزة الإسلام؟ إذن نحن السبب لانحطاط الإسلام والمسلمين. ثم نقول الله لا ينصرنا، أين النصر الله عز وجل؟ إلى أين نذهب؟ نحن السبب. العلاج أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا سيتحقق أو سيحقق الله عز وجل النصر فينا، وسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى، وإلا فسوف نمضي هكذا إلى قيام الساعة. وإذا قمنا أمام الله عز وجل سوف يسألنا ماذا قدمنا لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه الجلسات. أيها الأحبة، لابد أن تداوم مثل هذه الجلسات. هذا يعني مجلس العلم، لابد إذا كان هناك برنامج مثل هذه البرنامجات أن تحضروه وتأتوا بأولاد يسمعون الذكر ويسمعون القرآن الكريم ويطبقون أحكام الله عز وجل. إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف والله ينصرنا الله سبحانه وتعالى. الله الذي نصر إخواننا من قبل هو الله الموجود تبارك وتعالى، سوف ينصرنا. متى؟ إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله، على فهم السلف، ليس على فهم كل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پانچویں خصلت شیخ صاحب نے یہ بیان کی ہے، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، نتیجتاً کیا ہوگا کہ ان کے درمیان اختلاف اور لڑائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ آج یہ ہماری کوتاہی کہ ہمارے ائمہ، ہمارے حکمران کہ جن کے پاس اقتدار کی زمام ہے، لگام ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر فیصلے نہیں کرتے، انہوں نے پس پشت کتاب اللہ سنت رسول کو پھینک دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور لڑائیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مارنے والا بھی مسلمان، جو مر رہا ہے وہ بھی مسلمان، چڑھائی کرنے والا بھی مسلمان، جو مغلوب ہے وہ بھی مسلمان، دوسرے جو بھائی ہیں وہ مظلوم کی مدد بھی نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارا آپس میں جو لڑنا جھگڑنا ہے، اس کی وجہ سے آج طاغوت کافر جو ہے وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم پر غالب ہو گئے۔ اگر یہ حکمران کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ہمیں کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل شروع کر دیں، اپنے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق عمل کریں، معاملات میں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق عمل کریں۔ نتیجتاً کیا ہوگا کہ جب معاشرہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا، خود بخود اسلام قائم ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بے عملی اور بے حسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو مدد کر، وہ کیسے مدد کرے؟ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم مدد کے لیے اسے پکارتے تو ہیں، لیکن وہ اعمال کہ جن کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ایسے جو علمی جلسے ہیں کہ جن سے انسان اپنی بھی اصلاح کرے، گھر والوں کی بھی کرے، بال بچوں کی بھی کرے، کہ آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو، اور ہماری جو اولادیں ہیں وہ بھی سدھر جائیں۔ اور آخر میں تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ بات کہہ کر انہوں نے آپ سے اجازت لے لی ہے۔ سبحانک اللہ۔